دھاڑ رکھی، طاقت رکھی، ہاتھی کے دانت بنائے، چنگھاڑ رکھی، اور بھیڑیے کا غرانہ رکھا، کتے کا بھونکنا رکھا، عقاب کا اڑنا، بادلوں کا ہر وقت آپ کے سر پر بادل ہوتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ والسحاب المسخر بین وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ میرا رب کہتا ہے کبھی ذرا آنکھ اٹھا کے آسمان تو دیکھو کہ یہ کس نے کھڑا کیا ہے۔ یہ چھوٹا سا ہال ہے، یہ 4 پلر ہیں اور یہ بیم پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر، اور میرا اللہ کہتا ہے والسماء رفعها، ہم نے آسمان کو بلند کیا بغیر عمد، کوئی پلر نہیں لگایا، اوپر کسی زنجیر سے پکڑا ہوا نہیں۔ اور اتنے بڑے آسمان کو کون بنانے والا ہے؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو تیرے رب نے بنایا۔ زمین کس نے بچھائی؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، یہ زمین تیرے رب نے بچھائی۔ یہ گرینری انگلینڈ کی خوبصورت پہاڑیاں، خوبصورت وادیاں اللہ کہتا ہے تیرے رب نے بنائی ہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ تمہارا اللہ ہے جس نے یہ خوبصورت وادیاں بنائیں، یہ تمہارا اللہ ہے۔ سخر لکم الانہار، جس نے دریاؤں کو چلایا، یہ تمہارا اللہ ہے جس نے سمندر کو تابع کیا۔ هو الذی سخر البحر، یہ ہمارا اللہ ہے جس نے اس میں مچھلیوں کو پیدا کیا۔ لتأکلوا منہ لحما طریا، یہ ہمارا اللہ ہے جس نے پانی میں موتی کو پیدا کیا۔ وتستخرجوا منہ حلیۃ، وتستخرجوا منہ حلیۃ، اور تم اس میں سے موتی نکالتے ہو۔ ایک سیپ منہ کھولتی ہے، پانی کا قطرہ اندر جاتا ہے، اسے کون موتی بناتا ہے؟ کوئلے کو ہیرا کون بناتا ہے؟ سانپ کے منہ میں زہر کون رکھتا ہے؟ آم میں مٹھاس کس نے ڈالا؟ لیموں کو کھٹا کس نے کیا؟ زندگی کو موت سے کس نے بدلا؟ ان عورتوں کو عورت کس نے بنایا؟ ان مردوں کو مرد کس نے بنایا؟ وہ ایک اللہ ہے، وہ ایک اللہ ہے جس نے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا، پتا پتا بنایا، انسان جنات بنائے، ہوائیں چلائیں، پہاڑ گاڑے، میدان پھیلا دیے، پہاڑوں کو گاڑ دیا، لوہے میں سختی رکھی، موم میں نرمی رکھی، شہد میں مٹھاس رکھی۔ اتنی سی مکھی ہوتی ہے شہد کی، اتنی سی۔ فَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ کبھی شہد کی مکھی کو سامنے رکھے دیکھا کرو، اتنی چھوٹی مکھی کے منہ میں پھول کا رس جاتا ہے اور اس کے پیٹ میں جا کے شہد کیسے بنتا ہے۔ دنیا کتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، ساری دنیا کو دعویٰ ہے ایک قطرہ شہد بنا کے دکھا، ساری دنیا اللہ دعویٰ کا ایک قطرہ شہد بنا دو، اور اس مکھی کے منہ کے اندر جاتا ہے اور وہ شہد بن جاتا ہے، اور اس میں شفا اللہ نے ڈال دی، مٹھاس اللہ نے ڈال۔ وہ مٹھاس اتنی اعلیٰ مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ اتنا لذیذ اس کا ذائقہ کون بناتا ہے؟ اوحیٰ ربک الی النحل، وہ تمہارا رب ہے جس نے شہد کی مکھی کو، گندی مکھی میں گندگی کون رکھتا ہے؟ اس کے اندر جراثیم کون رکھتا ہے؟ مچھر کو اندھیرے میں کون ہم تک پہنچاتا ہے؟
اندھیرا ہے، ہمیں خود اندھیرے میں اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا، اس الو کے پٹھے کو کیسے ہمارا ہاتھ نظر آ جاتا ہے؟ وہ بھوں 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 کرتا آتا ہے، ایسا بھی نہیں کہ چپ کر کے آتا، سائرن بجاتا ہے، میں آ رہا جو کرنا ہی نہیں کر لو، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ اور پھر وہ اس رات کے اندھیرے میں ہمارے وہ ڈھونڈتا ہے، جو ہماری سکن میں جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، ان سوراخوں کو ڈھونڈتا ہے، پھر وہاں وہ کٹ ڈالتا ہے۔ جب وہ کٹ ڈالتا ہے تو ہمارا خون میں اللہ نے ایک مادہ رکھا ہے جو فوراً اس کو بند کرتا ہے، اس کو بند کرتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو سارا خون بہہ جائے، تو وہ پہلے کٹ ڈالتا ہے اور اس میں سے خون نکلتا ہے، فوراً اس کے اوپر ایک سپرے کرتا ہے جو ایسپرین کا کام دیتا ہے، جو کلیوکس کا کام دیتا ہے، جو خون کو پتلا کر دیتا ہے اور اس کو جمنے نہیں دیتا۔ پھر وہ آرام سے کہتا ہے، پیریا تیرا خون جو زور لاؤنا ہی لالا، میں اے جا رہا ہوں، بھوں 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 بھوں۔ کس نے کیا؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها۔ تو رب کی کاریگری ہے، وہ خلاق ہے، وہ علیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ملک ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مومن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ وہاب ہے، وہ رزاق ہے، وہ فتاح ہے، وہ علیم ہے، وہ قابض ہے، وہ خافض ہے، وہ رافع ہے، وہ معز ہے، وہ مذل ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حکم ہے، وہ عدل ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ حلیم ہے، وہ عظیم ہے، وہ شکور ہے، وہ علی ہے، وہ کبیر ہے، وہ مجیب ہے، وہ واسع ہے، وہ باعث ہے، وہ شہید ہے، وہ حق ہے، وہ وکیل ہے، وہ قوی ہے، وہ متین ہے، وہ ولی ہے، وہ حمید ہے، وہ محصی ہے، وہ مبدی ہے، وہ معید ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ والی ہے، وہ متعال ہے، وہ بر ہے، وہ تواب ہے، وہ منتقم ہے، وہ عفو ہے، وہ رؤوف ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ ذو الجلال والاکرام ہے، وہ مقسط ہے، وہ جامع ہے، وہ غنی ہے، وہ مغنی ہے، وہ مانع ہے، وہ ضار ہے، وہ نافع ہے، وہ نور ہے، وہ ہادی ہے، وہ بدیع ہے، وہ باقی ہے، وہ رشید ہے، وہ صبور ہے، جل جلالہ۔ ذالک ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ بولٹن والو، یہ ہے تمہارا اللہ، پیارا اللہ، خوبصورت اللہ، خوبصورت اللہ، رحمان اللہ، کریم اللہ۔ 99 نام میں نے آپ کے سامنے گنے ہیں، سب رحمت محبت کے نام ہیں۔ ایک نام غصے والا ہے، منتقم، انتقام لینے والا۔ میں نبی پہ قربان جاؤں، اس کو وہ لائے کہاں ہے؟ پہلے میں آپ کو ایک مثال دوں، چھری قبر میں ہو تو کاٹے گی؟ بتاؤ ساری عورتیں جو پیاز کاٹتی رہتی ہو، نہیں تھے تو مرد بھی پیاز کاٹ دیں، کوئی گل نہیں۔ تو چھری اگر قبر میں ہو تو کاٹے گی؟ چاقو اگر قبر میں ہو تو کاٹے گا؟ نہیں کاٹے گا۔ تلوار اگر اپنی نیام میں ہو تو نہیں کاٹے گی۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ بر نیکی قبول کرنے والا، یہ تواب توبہ قبول کرنے والا، ادھر یہ عفو درگزر کرنے والا، ادھر یہ رؤوف مہربان، دو نام رحمت کے ادھر، دو نام رحمت کے ادھر، اور بیچ میں ہے منتقم۔ ادھر سے بھی باندھ دیا، ادھر سے بھی باندھ دیا، اللہ کے غصے کو اس کی رحمت کے قبر میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، کیسا ہے رب! وَرَبُّكُمُ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا
وجعلنا لمہلکہم موعدا، اگر تمہارا رب غفور الرحیم نہ ہوتا تو تمہارے گناہوں پر تمہیں تباہ و برباد کر دیتا، تمہیں ہلاک کر دیتا، تمہیں ختم کر دیتا۔ بندر خنزیر بنایا اللہ نے پہلی قوموں کو۔ وہ کملی والے کو دعا دو جو جب دنیا سے جا رہے تھے تو اللہ سے وعدہ لے لیا۔ جب ملک الموت نے آ کر کہا کہ موت کا وقت آ گیا ہے تو آپ نے جبریل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو جبریل نے آ کے جواب دیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کروں گا۔ تو یہ میرے نبی نے ہاں کروائی، پھر موت کو قبول کیا۔ اگر یہ اس وقت اللہ کو نہ منواتے، جو کچھ آج کا مسلمان کر رہا ہے، ہم بھی بندر بنتے، خنزیر بنتے، کتے بنتے، پتھر بنتے، اللہ کی ہم سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ وہ تو محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں اور آہیں ہیں اور سسکیاں ہیں، آہ و بکا ہے اور راتوں کا تڑپنا اور ماہی اور مچھلی بغیر پانی کے جیسے تڑپتی ہے، اس طرح میرے نبی کی راتیں گزرتی تھیں۔ تو میرے بھائی بہنوں، اللہ کو پہچانو، اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ کو اپنا بناؤ۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء، میرا بندہ میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء، ہر شے تیرے رب کی ہے۔ جب اللہ تیرا ہوگا تو ہر شے تیری ہو جائے۔ جب اللہ سے تمہاری دوستی اور تعلق ہو جائے گا تو ہر شے تمہاری ہو جائے گی۔ اور اللہ سے دوستی لگانا آسان ہے۔ دنیا کے بادشاہوں سے دوستی لگانا مشکل ہے کہ ان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ایمان بیچنے پڑتے ہیں اور کیا کیا ضمیر کے سودے کرنے پڑتے ہیں، اور میرا اللہ پہل کر چکا ہے۔ یا ابن آدم انی لک محب، آدم کی بیٹی، آدم کے بیٹے، میں تم سے پیار کرتا ہوں، اللہ اکبر، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ فبحقی علیک کن لی محبا، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے پیار کر، جو نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ سونے کا محتاج، نہ بیوی کا محتاج، نہ بچے کا محتاج، نہ اولاد کا محتاج، نہ جگہ کا محتاج، نہ زمانے کا محتاج، نہ مکان کا محتاج، جو نیند سے پاک، جو بیوی سے پاک، جو بچوں سے پاک، جو اولاد سے پاک، جو رنگ و روپ سے پاک، زمان و مکان سے پاک، کمزوری سے پاک، ضعف سے پاک، موت سے پاک، سونے سے پاک، اونگنے سے پاک۔ آسمان کی بلندیاں اس کے سامنے پست ہیں، زمین آسمان اس کی مٹھی میں ہیں۔ کائنات میں ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، پتا بھی گرتا ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ لا تراہ العیون، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، خیال بھی اس تک نہیں جا سکتا۔ لا تغیر الحوادث، حالات دنیا کا اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ولا یخشی الدوائر، زمانے کی تبدیلی سے وہ گھبراتا نہیں، ڈرتا نہیں۔ یعلم عدد ورق الاشجار، یہ تمہارے انگلینڈ میں کتنے درخت ہیں، اور میں ساری دنیا پھرا ہوں اللہ کے فضل سے، اتنے درخت دیکھے ہیں افریقہ کے جنگلوں کے، اور میرا اللہ کہتا ہے جتنے دنیا میں درخت ہیں سب کے پتوں کی تعداد تیرے رب نے گنی ہوئی ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا گرتا ہے تیرا اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، وہ خشک ہو کے گرا ہے تیرا اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، وہ ہوا کے زور سے گرا ہے ہمارا اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، کس ٹائر کے نیچے آ کے وہ بکھر گیا میرا اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، اس پہ لگنے والے پھل، ان پھلوں کی تعداد کو جانتا ہے، کس پھل کو طوطا کھائے گا وہ جانتا ہے، کس پھل کو گلہری کھائے گی وہ جانتا ہے، کس پھل کو کوا کھائے گا وہ جانتا ہے۔ پاکستان میں آم تیار ہوا اور وہ سمندروں کو پار کرتا ہوا وہ بولٹن میں پہنچا، اس پر نام لکھا ہوا ہے اسلم کا یا زینب کا، کوئی 10 گاہ کا ہے، اس آم کو دیکھا اٹھا کے رکھ دیا، دوسرا دیکھا اٹھا کے رکھ دیا، فرشتے کے ہاتھ میں چھڑی کا، ہٹ جا یہ زینب کا ہے، ہٹ جا یہ اسلم کا ہے، اور 10 آدمی 20 آدمی آم اٹھایا رکھ دیا، پھر آگئے اسلم صاحب جھومتے جھومتے جھومتے، انہوں نے پہلا وہ جچوئی پایا،
کہ اس پہ تیرے رب نے تیرا نام لکھا ہوا ہے، تیرے رب نے تیرا نام لکھا ہوا ہے، زینب کا نام لکھا ہوا ہے۔ اتنا محکم میرے رب کا نظام ہے، لقمے لقمے پر اللہ کا قبضہ، قطرے قطرے پر اللہ کا قبضہ، بارش کے قطروں پر اللہ کا قبضہ، بادلوں کے گرجنے پر اللہ کا قبضہ، بجلیوں کی کڑک پر اللہ کا قبضہ، ہواؤں کے چلنے پر اللہ کا قبضہ، زمین کے میدانوں پر اللہ کا قبضہ، زمین کے خزانوں پر اللہ کا قبضہ، زمین کے اندر کے مادوں پر اللہ کا قبضہ، سانپوں کے زہر پر اللہ کا قبضہ، شیر کی طاقت پہ اللہ کا قبضہ، عقاب کی پرواز پہ اللہ کا قبضہ، ایک نطفے سے مرد بنا دیا، عورت بنا دیا، اللہ کا ارادہ، اللہ کا فیصلہ، زندگی دینا میرے اللہ کا ارادہ، موت دینا میرے اللہ کا ارادہ، رزق دینا میرے اللہ کا ارادہ، صلح دینا، وجعلنا الم نجعل الارض مہادا، بتاؤ بولٹن کی زمین کو کس نے بچھایا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کس نے گاڑا، یہ اللہ کے کیل ہیں۔ جس رب کے کیل اتنے بڑے ہوں وہ رب کتنا بڑا ہو۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں عورتیں بنایا، تمہیں مرد بنایا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہیں نیند دی، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو آرام کروایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو کام کے لیے کھول دیا، مفت میں سورج کو لایا، مفت میں تاروں کو جگمگایا، مفت میں چاند کو گھٹایا اور بڑھایا، مفت میں بادلوں کو لایا اور پانیوں کو برسایا۔ اور ایک لکڑی سے آم کیسے نکل آتا ہے، ایک لکڑی سے سیب کیسے نکل آتا ہے، ایک بیل سے انگور کیسے نکلتے ہیں، ایک بیل سے کریلا کڑوا کیسے نکلتا ہے، تربوز میٹھا کیسے نکلتا ہے، اور تربوز سرخ کیسے ہو جاتا ہے۔ کوئی رتا رنگ اسی آپ پایا دے وچ، اس کو کون سرخ کرتا ہے، اور خربوزے کے بیج کو کٹھا کرتا ہے، تربوز کے بیج کو بکھیر دیتا ہے، بھنڈی میں وہ ایک قسم کی وہ لیس دار اس کو بنا دیتا ہے۔ یہ سب میرے رب کی قدرت اور کاریگری کے نمونے ہیں۔ اور پھر اس نے، اللہ نے کہا میرا بندہ میرا بن جا، سب کچھ تیرا ہے، میرا بن جا سب کچھ تیرا ہے۔ ہائے، اللہ کا بننے کے لیے کوئی مرچ مسالہ نہیں چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، محمدی بن جاؤ۔ جیسے ماں اپنے بچے کو جس محبت سے دیکھتی ہے وہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، پھر جس محبت سے وہ پکارتی ہے وہ کوئی اور نہیں پکار سکتا۔ ایسے ہی جب ہم اللہ کے نبی کی زندگی کے تابع ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں محبت سے دیکھتا ہے، اللہ پیار سے دیکھتا ہے۔ میں کوئٹہ میں تھا، بیان کے بعد کمرے میں بیٹھا تھا تو باہر رش ہو گیا، ایک چھوٹا بچہ مجھے نظر آیا اپنے باپ کے ساتھ شیشے میں۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کی شکل میرے بیٹے جیسی تھی، چھوٹا جو میرا بیٹا تھا۔ تو میں نے وہ کہا، گارڈ جو کھڑے تھے، میں نے کہا اس کو اندر بھیجو۔ وہ بچہ بھی اندر آ گیا، اس کا باپ بھی آ گیا، تو اس کا باپ ملتے ہی رونے لگا، جی میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، اس کے دل میں سوراخ ہے۔ تو میں نے کہا اس کا علاج کراؤ۔ کہا جی میں غریب آدمی ہوں، ریڑھی لگاتا ہوں، میں اس کا علاج کہاں سے کراؤں گا، وہ تو 3 لاکھ روپیہ لگتا ہے۔ واللہ اللہ کی قسم میں اس کو نہیں جانتا تھا، صرف اس کا بچہ میرے بچے کی تصویر تھا۔ تو میری محبت جاگی، اور میرا بھائی کارڈیالوجسٹ ہے، میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا ایک مریض بھیج رہا ہوں، اس کا 1 پیسہ بھی نہیں لگنا چاہیے، سارا علاج اس کا مفت ہونا چاہیے۔ اور پھر میں نے اس کو بھیجا، صرف اس نے ٹرین کا کرایہ دیا، باقی سارا خرچہ برداشت کیا، صرف اس بات پر کہ یہ میرے بیٹے علی کیا ہم شکل ہے۔ جب ہم نبی کی نقل اتاریں گے تو اللہ دیکھ کر کہے گا میرے نبی کا ہم شکل ہے۔ واہ 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 واہ۔ جیسے عورتیں میک اپ کر لیں تو دوسری کہتی بڑی اچھی لگ رہی ہو،
آج کل تو مرد بھی میک اپ کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو وہ ایسے فٹ فاٹ ہو جائیں تو دوست کہتا ہے بڑے اچھے لگ رہے ہو۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، میری اللہ کی قسم، جب ہم اللہ کے نبی کا روپ دھاریں گے نا تو اللہ آسمانوں سے کہے گا بڑی اچھی لگ رہی ہے، بڑے اچھے لگ رہے، بڑے پیارے لگ رہے ہیں، بس تم تھوڑی دیر انتظار کرو، تم میرے پاس آ رہے ہو تو تمہاری موجیں کرا دوں گا، موجیں کرا دوں گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب نے، آپ نے فرمایا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے۔ 10 نام کیوں رکھے؟ یہ ساری مائیں بیٹھی ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ ان کی گود میں بچہ ہے، اس کا نام ہے احمد۔ وہ کہتی ہے ہائے میرا چاند، ہائے میرا لڈو، ہائے میری برفی، ہائے میرا پیڑا بامے کالا ٹٹ ہوئے، ہائے میرا چاند۔ اچھا وہ صرف احمد کیوں نہیں کہتی؟ ہائے میرا احمد، میں صدقے جاؤں، ایسی گھروڑ کے بولتی ہیں میں صدقے جاؤں، کہ محبت زیادہ ہے اور اس کو فلو کے لیے ایک نام کافی نہیں ہے، تو وہ پھر اس کو کئی نام دیتی ہے، کبھی لڈو، کبھی پیڑا، کبھی برفی، کبھی مکھن، کبھی ملائی، کبھی دودھ، کبھی دہی، کبھی لسی، وہ کتنے نام دیتی ہے اس کو، کیونکہ محبت کا جوش ہوتا ہے، صرف ایک احمد سے وہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں، میں اپنی بچوں کو دیکھتا ہوں وہ کیسے ان کے لاڈ کرتی ہیں، تو میرے رب کو اپنے نبی سے پیار ہے، پیار ہے، وہ ایک محمد کہنے سے پورا نہیں ہوتا۔ تو میرے نبی نے کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ ماں نے کہا ہائے میرا لڈو، ہائے میرا پیڑا، ہائے میری برفی، ہائے میرا جگر، ہائے میرا جان، ہائے میری جان، پھر وہ خوش ہوتی ہے، اور اللہ کہتا ہے تو میرا محمد، تو احمد، تو ماہی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین، تو مزمل، تو مدثر، تو بشیر، تو نذیر، تو داعی الی اللہ، تو سراج منیر، تو رحمت للعالمین، تو کافۃ للناس بشیر و نذیرا۔ اتنے نام میرا رب بتا رہا ہے، یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، بولٹن والے مرد عورتوں کو بتا دو جب تک تمہاری غلامی نہیں کریں گے کوئی شے قبول نہیں کرتے۔ وہاں سید قریشی کا سکہ نہیں چلتا، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے، جیسے یہاں ہمارا روپیہ نہیں چلتا، پاؤنڈ چلتا ہے، آخرت میں محمدی روپ چلے گا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ اللہ نے دے دیا ماں کے پیٹ سے، ویزا لگواؤ، اپنی پہچان کرواؤ۔ اللہ اوپر آسمانوں پہ تمہیں چلتا دیکھے تو خوش ہو جائے، تمہارا کاروبار میں سچائی دیکھے تو خوش ہو جائے، تمہاری دیانتداری کو دیکھے تو خوش ہو جائے، تمہاری سخاوت کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے نافرمان ہو گئے، ہمیں اجازت دے ہم انہیں تباہ کر دیں۔ پانی کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور ان سب کو غرق کر دوں۔ زمین کہتی یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان سب کو اندر لے جاؤں۔ اور میرا رب جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ کہتا ہے بڑے میٹھے لہجے میں، دعو عبدی، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میرے بندے کو کچھ نہ کہو، دعو عبدی، انا اعلم بعبدی منکم، مجھے اپنے بندے کا تم سے زیادہ پتہ ہے، میں جانتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں یہ گناہ بھی کر رہا ہے پر میں اس کو زیادہ جانتا ہوں۔ تو ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر تم نے پیدا کیا ہے تو مار دو، مٹا دو۔ ان کان عبدی، اگر میرا ہے تو پھر منی و الی عبدی، پھر میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا۔ بچہ گیا ہو نا کہیں تو ماں کے
کان دروازے پر لگے ہوتے ہیں، کب گھنٹی بجے گی، کب گھنٹی بجے گی، میرا بیٹا آئے گا۔ میرے رب کی قسم، اس کی کبریائی کی قسم، اس کے جلال کی قسم، اس کی وحدت کی قسم، اس کی ہیبت کی قسم، اس کے جمال و جلال کی قسم، اس کے احد صمد ہونے کی قسم، اس سے کروڑوں گنا زیادہ اللہ اس بندے بندی کو محبت سے دیکھتا ہے جو نبی کے طریقے میں ڈھل جاتا ہے۔ ماں کی محبت کیا چیز ہے؟ چھوٹا بچہ ماں سے کہتا ہے ماما، وہ کہتی جی میرا بیٹا، وہ چھوٹا ہے، وہ پھر کہتا ماما، کہتی جی، وہ پھر کہتا ماما، وہ کہتی ہے ہوں، پھر کہتا ماما، وہ کہتی ہے بکواس نہ کر، تنگ نہ کر، دفع ہو۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور آپ اللہ کو کہو یا اللہ، کہو، سارے کہو، زور سے کہو، ہے یہاں سے لے کر آسمان تک نور پھیل گیا ہے، نور پھیل گیا ہے۔ اور میں جب ایک دفعہ کہتا ہوں یا اللہ تو اللہ 70 دفعہ جواب دیتا ہے، میرا بندہ میں حاضر، بول میری بندی کیا تیری چاہت ہے؟ میرے خزانے میرے لیے نہیں تمہارے لیے ہیں، پانی تمہاری ضرورت ہے میری نہیں، روٹی تمہاری ضرورت ہے اللہ کی نہیں، بیوی بچے تمہاری ضرورت ہے اللہ کی نہیں، نیند ہماری ضرورت ہے اللہ کی نہیں، کھانا ہماری ضرورت ہے اللہ کی نہیں، سونا ہماری ضرورت ہے اللہ کی نہیں، اور بیمار ہو کے علاج کرنا، دوا کھانا ہماری ضرورت ہے اللہ کی نہیں، کپڑے پہننا ہماری ضرورت ہے اللہ کی نہیں، نہانا دھونا ہماری ضرورت ہے اللہ کی نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہہ دو وہ ہے جس کی کوئی مثال ہی کوئی نہیں، وہ ہے جس کے بغیر کسی کا کچھ بن نہیں سکتا، اور وہ سب کے بغیر سب کچھ اپنا بنا لیتا ہے۔ وہ ہے کہ جو نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، وہ ہے جس جیسا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ تو وہ ہم سے ایک بات مانگتا ہے، میرے نبی کے طریقے پر آ جائے۔ اور میرے نبی واحد وہ ہستی ہیں جن کی زندگی کا ہر طریقہ محفوظ ہے۔ اللہ نے مجھے سیرت پڑھنے کی توفیق دی، میں حیران ہوا۔ میرے نبی کو جب غم ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ اگر اس کا ہمیں نہ پتہ ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ بولو بھائی، کوئی فرق پڑتا؟ بھائی اللہ کے نبی غمگین بیٹھے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں اللہ پر جس نے میرے نبی کے ہر ادا کو محفوظ کیا۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی ہاتھ میں ہوتی تھی اور یہ کونی یہاں ہوتی تھی اور آپ ایسے کر کے بیٹھے ہوتے تھے، یہ پکی نشانی تھی کہ آپ غمگین بیٹھے ہوئے۔ جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ یوں کرتے تھے، ایسے ایسے۔ یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور کی چمک نکل کے دیواروں پر پڑتی تھی۔ جب آپ کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے نہیں کرتے تھے۔ مجھے یہ ڈاکٹر نبیل بلائے، مولانا صاحب تو میں کروں گا جی کی گل ہے، ادھر سے کوئی بہن بلائے جی مولانا صاحب میں ہاں جی دسو کی گل ہے، لیکن میں قربان جاؤں درود شریف پڑھو اللہ کے نبی پر۔ آپ یوں تشریف فرما ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، ادھر ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ بات کرنی ہے، تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، آپ ایسے کرتے تھے، جی فرمائیے۔ پوری توجہ اس کو دیتے تھے کہ یہ انسانی عزت کا تقاضا ہے۔ کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ ایسے ہو جاتے تھے کہ یہ انسانی عزت کا تقاضا ہے۔ بیوی متوجہ ہے کہ آپ میری بات سنیں، وہ بیوی بات شروع کرتے ہیں، ٹرن موبائل کی گھنٹی بج کے سوری میں ذرا کال لے لوں، آپ نے بیوی کو بے عزت کر دیا۔ خامد بات کر رہا ہے، متوجہ ہے، آئی کانٹیکٹ انسانی حق ہے،
آئی کانٹیکٹ انسانی حق ہے، اس موبائل خبیث نے وہ حق ہمارا ختم کر لیا۔ اب خامد بات کرتا ہے تو بیوی کی ٹرن ہوتی کہ سوری میں یہ کہا گیا۔ چھوٹا بچہ بیچارہ آتا ہے لاڈ کرنے کے لیے تو اس کو بھگا دیتی ہے، چلو 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 میں مصروف، میں بزی، آئی ایم بزی۔ میرے نبی جی فرمائیے، جی فرمائیے، جی فرمائیے، اور ہے کون؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى۔ جس ہستی کو رب زمین سے اٹھائے اور عرشوں تک پہنچائے، آج تک جبریل بھی سدرۃ المنتہا پہ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے، میں راکھ بن جاؤں گا۔ اس سے اوپر اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا، آج عرش جھوم رہا ہے، ایسے خوشی سے جھوم رہا ہے کہ آج آخری نبی کا پاؤں اس کے اوپر پڑ رہا ہے، اور عرش خوشی سے ایسے وجد میں ہے جیسے ہمارے بچے خوش ہو کے ایسے ایسے ناچتے ہیں۔ اللہ کا عرش اہتز، وہ جھوم رہا ہے، آج کوئی آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے۔ میں آپ کو پیڑھی سناتا ہوں، یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحم بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنار بن ایہام بن مقصر بن ناحق بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن رام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائد بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن ادریس بن نتوشال بن ادریس بن ملح الایل بن کینان بن آنوش بن شیس اور آدم علیہ السلام۔ میرے نبی کی کوئی چیز کوئی ہلا نہیں سکتی، کوئی ہلا نہیں سکتی۔ آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے نہیں کرتے تھے، آپ ایسے کرتے تھے۔ انگلی اٹھانا برا سمجھا جاتا ہے نا، انگلی اٹھانا، تو آپ ایسے نہیں کہتے، آپ ایسے کرتے۔ کسی کا عیب نہیں کھولتے تھے، آپ کی محفل میں کسی کی برائی نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے فرمایا میری محفل میں کسی کوئی برائی نہ کرے، آپ کی محفل میں آپ سب سے کہتا ہوں اپنی زبانوں کو تالے لگانا سیکھ لو، آپ کے گھروں کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھروں کے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ بچوں کو بولنا سکھاؤ، بڑوں کو چپ رہنا سکھاؤ، غصے میں زبان کو بند کرنا سیکھو، ورنہ گھروں کے فساد کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ چاہے انگلینڈ میں آ جاؤ، چاہے مدینے چلے جاؤ، چاہے مکے چلے جاؤ، اگر زبان پہ قابو نہیں اور حوصلہ اور صبر نہیں ہے، اور بہو کی بات یا ساس کی بات یا بیٹے کی بات یا بیٹی کی بات یا خامند کی بات یا بیوی کی بات پہ اگر چپ رہنا نہیں آتا تو آپ کے گھروں میں خوشی کا گزر نہیں ہوگا۔ چپ رہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ ہماری ایک دیوبند تھی ماسی شریفہ، ایڈی موٹی آئی تو بڑی لڑدی آئی، 9 آدمی، تو وہ آئی میری بہن کے پاس، کہنے لگی بی بی
میری نوواں بہویں، 4 بہویں تھیں اس کی، میری بہویں مجھ سے بہت لڑتی خود تھی، تو مجھے کوئی تعویذ دو کہ ساری میری غلام بن جائیں۔ اور میری بہن نے کاغذ اٹھایا، اس پر ایسے ایسے لکیریں لگائیں، پھر اس کو رول کیا اور چھوٹا سا بنا کے کہا ماسی شریفہ جب تیری لڑائی ہونے لگے تو یہ تعویذ تم نے دانتوں میں دبا کے بیٹھ جانا ہے، بولنا نہیں، اگر تعویذ گر گیا تو تم ماری گئی۔ اب ہمارے یہاں تعویذوں کا بڑا رواج ہے، وہ ان پڑھ تھی بیچاری، اب اس نے جب بھڑکنے لگی کوئی بات تو وہ تعویذ رکھ کے ہفتے بعد آ گئی، کہنے لگے بی بی وہ میری یہاں تو لڑائیاں ہی ختم ہو گئی ہیں کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی، اگر وہ چپ نہ رہتی تو کبھی بھی لڑائی نہ ختم ہوتی۔ تو میرے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے، وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے مر جانا۔ اگر اللہ راضی ہے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتی، آپ چاند پہ بھی جا کے کوٹھے ڈال لیں تو یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتی۔ آپ سب کئی ملکوں سے یہاں مائیگریٹ ہو کر آئے کہ ہم اچھی لائف ملے ہمیں اور ہمیں سکون والی لائف ملے، لیکن آپ لوگ ہم سے زیادہ بے سکونے ہو، آپ پر اتنا پریشر ہے سسٹم کا۔ ہمارے تو بیٹھے حقہ پی رہے ہوتے ہیں، اور سنا بھائی کی حال ہے، یہاں تو یہ کہنے کی بھی فرصت نہیں، اور سنا بھائی کی حال ہے، جاب 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 جاب، شاپ 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 شاپ۔ تو کیا زندگی اس لیے ہے کہ جاب شاپ میں مر جائیں؟ لکڑی کے گھر ہیں آپ کے، چھوٹے چھوٹے ڈبے ہیں، ایتھوں اتھے جاؤ تو گھر مک جاتا ہے۔ یہ کون سا انگلینڈ ہے؟ ہاں، میرے نبی نے کہا آ جاؤ مر کے آ جاؤ، تمہیں اللہ گھر، پہلے تمہیں اللہ ایک خوشخبری سنائے گا، زندہ رہو موت نہیں آئے گی۔ تھوڑا سا پیچھے سے سنو، جب پل صراط پار ہوگا اور جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو وہ لاکڈ ہوں گے، کھلے نہیں ہوں گے، تو وہاں 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے تو ان کے سینے کا کھوٹ، نفرتیں، غصہ ختم، پیٹ کا پاخانہ پیشاب ختم، پوری زندگی میں نہ پیشاب ہے نہ پاخانہ ہے نہ پوٹی ہے۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو ان کے چہرے پر اللہ میک اپ کر دے گا، ایسا میک اپ کرے گا کہ اس میں اللہ کا نور بھی ہوگا، پھر آپ کو ٹیکے نہیں لگوانے پڑیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی یہاں کبھی یہاں، ہائے ہائے بھی کرتی ہیں اور ٹیکے بھی لگواتی ہیں، اور تیسرے مہینے پھر لگوانا پڑتا ہے، پھر ہائے ہائے کرتی جاتی ہیں۔ وہاں اللہ آپ کے چہرے پر نور کی تجلی ڈالے گا۔ پہلے آپ جنت کی حور کو سنو، پھر کمپیریزن میں کرتا ہوں۔ جنت کی لڑکی آسمان پہ بیٹھ کر ایک انگلی کا اتنا، یہ فنگر ٹپ کو ایسے نیچے کر دے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا، تو اس کے چہرے کا کیا جمال ہو، اس کے چہرے کا کیا حسن ہو۔ تو میرے نبی نے فرمایا ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو، آپ کو اللہ ایسا حسن دے گا۔ حضرت عائشہ کا فرمان ہے کہ جنت میں ایمان والی عورتوں اور جنت کی حوروں میں آپس میں نا ڈیبیٹ ہوگی، تو جنت کی حوریں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت ابدا، ہم ہمیشہ زندہ ہیں موت نہیں آئی، تم تو مر کے آ رہی ہو۔ نحن الناعمات فلا نبأس ابدا، ہم ہمیشہ جوان ہیں کبھی بڑھاپا نہیں آیا، تم تو بوڑھی ہو کے آئی ہو۔ نحن المقیمات فلا نرحل ابدا،
ہم ہمیشہ ساتھ رہیں اپنے خامدوں کے ساتھ، تم تو کبھی لڑ کے کہتی تھی یہ پڑھیں تیرے بچے میں جا رہی ہوں، پھر دھمکی بھی دیتی ہیں پیپر بھیج دینا، پیچھے بیٹھ کے روتی ہیں پیپر آ گیا۔ پھر فرشتہ اعلان کرے گا، پھر وہ جنت کی لڑکیاں کہیں گی نحن الراضیات فلا نسخط ابدا، ہم ہمیشہ راضی رہیں، ہمیں کبھی غصہ نہیں آیا۔ اب یہ ساری کمیاں دنیا کی عورت میں تو ہیں، اسے غصہ بھی آتا ہے، وہ مر بھی جاتی ہے، وہ بوڑھی بھی ہو جاتی ہے، بیمار بھی ہو جاتی ہے، یہ سارے کام مردوں میں بھی ہیں عورتوں میں بھی ہیں۔ تو اب اس کا جواب آپ کیا دیں گی؟ آپ کہیں گی نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نمازیں پڑھی تم نے نمازیں کوئی نہیں پڑھی، ہائے ہائے۔ نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے۔ نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خیرات کی تم نے نہیں کی۔ نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے طہارت کے لیے وضو کیے تم نے وضو نہیں کیے۔ تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں فغلبنہن، اللہ ایمان والی عورتوں کو جنت کی عورتوں پہ غالب کر دے گا، غالب، ان پر چھا جائیں گی، یہاں مردوں پہ چھائی ہوئی ہیں وہاں حوروں پہ چھا جائیں گی۔ اس چھوٹی سی زندگی کو قیمتی بنا لو، اپنے نبی کا طریقہ اپنا لو، نماز کسی کی نہ چھوٹے، زبان سے غیبت نہ ادا ہے۔ اچھا، جب یہ 4 اعلان ہو جائیں گے تو پھر کہیں گے یار جنت کا دروازہ ہی بند ہے تو اندر کیوں نہیں جائیے؟ تو کہیں گے چلو یار آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہیں۔ تو ہم سب امت محمد بھی ہم آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابا جان، نبیوں کے جد، سب انسانیت کے جد، دروازہ تو کھلوا دو۔ کہ پترو میں تو تمہیں کڈیا ہائی میں کیویں لے جاواں اندر، کسی ہور نال گل کرو۔ بابا جی تو نکلے تھے خود، تو وہ کہیں گے میں تو خود نکالا گیا تھا تمہیں کہاں سے ڈالوں؟ تو پھر وہ آئیں گے شیس اور نوح اور ادریس اور ابراہیم اور اسماعیل اور یعقوب اور اسحاق اور یوسف اور موسیٰ اور یوشع اور یونس اور ادریس اور یحییٰ اور زکریہ اور سلیمان اور داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں کے پاس پھریں گے، جی دروازہ کھلواؤ۔ ہر نبی کہے گا ہمارے بس کا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے نا دروازہ کھلواؤ، وہ کہیں گے دروازہ تو میں بھی نہیں کھلوا سکتا، تمہیں میں پتہ بتا سکتا ہوں۔ نبیوں میں سے کوئی یہ بات نہیں کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ وہ کہیں گے اچھا جی کون؟ کہ جاؤ محمد الرسول اللہ کے قدموں میں، وہ دروازہ، آپ اللہ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں، دروازہ تو کھلوا دو۔ تو سب نے کہا نا نا نا۔ آپ کہیں گے مجھے دیکھو، انا لہو انا لہو انا لہو، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا۔ پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے اور آپ نے فرمایا میرا اللہ مجھے اپنی تعریف سکھائے گا، میں اللہ کی تعریف کروں گا جو نہ کبھی پہلے کی نہ کسی نے سنی۔ تو اللہ خوش ہو کر کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطیٰ اشفع تشفع، میرے حبیب، میرے محبوب، میرے محمد، سر اٹھا، مانگ، جو مانگے گا ملے گا، جو سفارش کرے گا قبول ہوگی۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ یہ نہیں فیتہ کاٹتے، یہ جو ربن نہیں کاٹتے، ربن کینچی کاٹتے، ابھی ایک کینچی سے کاٹ کے آیا ہوں میں، ایک وہ اس کا تھا کلینک، تو وہاں ربن لگا ہوا ہے، تیرے ہاتھوں سے وہ کٹے گا اور کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ تو اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ میں تو تیار ہوں۔ تو جنت سے ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی، اس کے پر ہوں گے سبز، وہ اڑتے ہوئے جہاز کی طرح آئے گی اور آ کر ہمارے نبی کے سامنے لینڈ کر جائے گی، تاکہ اس کے اوپر ایسے بیٹھ جائیں گے۔ اس کی جو رسی ہے، نہیں تو ہے ہی کوئی نہیں،
اس کی جو رسی ہے وہ نیچے گر پڑے گی۔ رسی کے نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ کوئی اور اس سواری کو چلائے گا، میرا نبی خود ڈرائیور نہیں بنے گا، کوئی ڈرائیور آئے گا تو مجھے دیکھنا۔ سب ایسے ہو کے دیکھیں گے، کیونکہ سب کو اندازہ ہو جائے گا رسی نیچے گر گئی ہے، اس رسی کو اٹھانے کے لیے کوئی آنے والا ہے، تو سب ایسے کھڑا کیا، رات کو اندھیرا کیا۔